بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے ساتھ دیگر لوگ تھے ان کو بھی اللہ جلد شفا دے، اور جو ایک کارکن شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ دیں۔ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے جو اصل سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں کیا حالات ہو رہے ہیں، اس ملک کے اندر کون آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، کس کو کرنی چاہیے تھی کس کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال ہے اور صرف ایک ہی سوال کا جواب میں چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آخر پاکستان یا وہ پاکستان کے ادارے جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ایکٹ کرتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ایکٹ کر رہے ہیں یا وہ کسی ملک کے کہنے کے اوپر کام کر رہے ہیں، آخر اس ادارے کو بھی لے جا کے کون بیٹھاتا ہے ہم نے، چاہے وہ معاملہ مشرف کے دور سے ہو، چاہے وہ اس دور کے چیف سے ہو یا اس کے بعد آنے والے دور میں ہو، یا کس کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر رجیم چینج کی جاتی ہے، کون ہے جو پیچھے سے ہمارے کو ہلا رہا ہے، کون ہے جو پیچھے سے سب کچھ کر رہا ہے، کون سا وہ ملک ہے اور کون سا وہ ملک ہے جس کا نام پھر آخر میں لینا بند ہو جاتا ہے، کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ برطانیہ سے امریکہ تک کا سفر کس طریقے سے ہوا اور اب یہ سفر کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس چیز کے اوپر تھوڑی تحقیقات کریں اور اس کی طرف لے کے جائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے اور جو انہی لوگوں کا چل رہا ہے جن کی غلامی کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ نظام ہونے کی ضرورت ہے۔ آلٹرنیٹ نظام کے چکر میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے نظام لے کے آ جائیں گے اور اپنی اپنی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پورا بدلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو دوبارہ ایک نئی شکل کے اندر لے کے آ جاتے ہیں، یعنی آپ بدلتے نہیں ہیں بلکہ آپ ایک نیا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تو اس دفعہ اگر ہمیں اپنے پاکستان کو بدلنا ہے، اس وقت اگر ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے تو ہمارے کو ایک پورا نئے نظام کو لانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس وقت ہمارے انٹلیکچوئلز کو چاہیے کہ جس سنگین حالات میں پاکستان اس وقت چلا گیا، جس قسم کی سنگین دشمنی ہو گئی ہے، اور وہ دشمنی اس حد تک چلی گئی ہے کہ ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو مروانے تک کے اوپر آ گیا، لا حول ولا قوت یہاں تک اگر آ گیا ہے تو ہمارے انٹلیکچوئلز کو چاہیے کہ اس وقت وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے پاکستان کا ایک فوری طور پہ ایک نظام تیار کریں تاکہ آئندہ آنے والی گورنمنٹس اس ملک کو بچا سکیں، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ان لوگوں سے باہر نکلیں گے جن لوگوں نے ہمارے کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ہمارے وہ اداروں کو پورا نیچے سے لے کے اوپر تک ہمارے کو ہر چیز کو تیار کرنا ہوگا اور تبدیل کرنا ہوگا، تب ایک پاکستان جو ہے وہ اپنی طرح سے دوبارہ سروائیو کر سکے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ رجیم آپریشن چینج کے بعد یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ادارہ جس کو ہم ٹاپ سے لے کے نیچے تک سمجھتے ہیں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ سب پیچھے سے کنٹرولڈ ہو رہے ہیں۔ کس کے آتے کنٹرولڈ ہو رہے ہیں پہلے یہ سمجھو، جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گی ہمیں اس دن ہم لوگ اپنا نظام لے کے آئیں گے، بجائے انسانوں سے کنٹرول ہونے کے خدا کے لیے اللہ سے کنٹرول ہو جاؤ۔ بہت شکریہ۔